السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تاخیر کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے 10-12 دن بیمار رہا، اور ابھی بھی بس تھوڑی بہت طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بناتا ہوں، کچھ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو دوسری ایک جو بڑی وجہ تھی، اہم تھی، وہ یہ تھی کہ 19 ستمبر کو میرے ایک بہت ہی عزیز اور میرے بھائیوں جیسے دوست محترم اجمل سراج صاحب انتقال کر گئے۔ اجمل سراج بلا شبہ پاکستان میں اردو زبان کے بہت ممتاز شاعر تھے، اور یقیناً آپ بھی ان کا نام سن چکے ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ میری ایک گہری وابستگی تھی، اور یہ وابستگی کوئی 10-12 سال یا 2-4 سال کی نہیں تھی، بلکہ یہ تقریباً 25 برس میرا ان کے ساتھ تھا، اور میں نے ان سے بہت سیکھا۔ ان کے ساتھ ایک میرا اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے ہمارا ایک تعلق تھا، دنیا جانتی ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک صدمے کا باعث تھا، اور ابھی بھی بالکل اسی کیفیت میں ہے، اور یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمارا ایک بہت اچھا اور گہرا اور بہت پیارا دوست، بہت پیارا شاعر، وہ اچانک دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شہر بھر کی فضا بھی، جو ادبی فضا ہے، وہ اس وقت سوگوار ہے اجمل سراج کے جانے سے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اجمل سراج شاعر تو تھے ہی، اور بہت اچھے شاعر تھے، صحافی بھی تھے، لیکن ان تمام خوبیوں سے ہٹ کر اجمل سراج ایک بہت اچھے انسان تھے، اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک محبت کے تاثرات رہتے تھے، چاہے وہ کوئی آدمی انہیں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ان کا ملنا اور ان کا جو ایک لائف سٹائل تھا، تو وہ دنیا کو اچھا لگتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ جلدی ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو یوٹیوب پر ویڈیوز ان کی موجود ہیں، وہ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کے آدمی تھے۔ تو ہم نے تو خیر ان کے ساتھ ایک وقت گزارا، اور ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے۔ ہر آدمی کو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں چلا جاتا ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ کوئی جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد دنیا کا نظام تو چل رہا ہوتا ہے، اور چلتا ہی رہے گا، ہمیشہ سے یہ چلا آیا ہے ایسے ہی، اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے خلا تو رہ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک آدمی رہتا ہے اور وہ آدمی چلا جائے، اور خاص طور پر ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یقیناً یہ صدمے کا باعث ہے۔ اجمل سراج کی جو شاعری ہے وہ ہر خاص و عام میں بہت مقبول ہے، اور کبھی آپ ان کا کلام ریختہ سے اٹھا کے پڑھ لیں، یا کبھی موقع ملے، ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی 10-15 برس پہلے، بلکہ 2 ایڈیشن اس کے چھپے تھے، اور میں سوچتا رہ گیا۔ تو اس کے بعد ایک اور کتاب ان کی الفراق کے نام سے بحرین سے شائع ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بحرین کے دوستوں نے، چونکہ وہاں وہ مشاعرہ پڑھنے جاتے تھے، اور متعدد مشاعرے انہوں نے وہاں پڑھے، دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے پڑھے مشاعرے، تو وہاں جب وہ تھے تو ان کے دوستوں نے ان کا جو کلام تھا وہ یکجا کیا، اور اس کو ایک کتابی شکل دی تھی۔ تو خیر اس میں مزید کام کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے چل کر ان کی کتاب کی، ان کا جو سارا کلام ہے اس کو یکجا کر کے کسی کتابی شکل میں دینے کی کوشش کریں گے، اور اس میں یقیناً ظاہر ہے کہ ان کے اہل خانہ کا تعاون بہت ضروری ہوگا۔ بہرحال باتوں باتوں میں یہ بات نکل آئی، تو بتانا بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ میں نے چونکہ یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں تواتر سے اگر کام کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ پسند بھی کریں گے اور حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ تو وہ چونکہ نہیں ہو پائی، چونکہ بیچ میں دفتر کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ویڈیوز جو ہے وہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار رہتی ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ اور بھی ہم کام کریں گے، اور بلکہ یہ چینل بھی، جب مجھے یاد ہے کہ میں جسارت اخبار میں کالم لکھتا تھا سیمان کی ڈائری کے نام سے، تو یہ سیمان کی ڈائری بھی اجمل سراج صاحب نے ہی متعارف کروایا تھا، اور اسی عنوان سے پھر میں نے اپنے کالم کا آغاز کیا تھا۔ تقریباً 14-15 برس میں نے جسارت کے سنڈے میگزین میں
سیمان کی ڈائری کے عنوان سے بہت سارے کالم لکھے اور تحریریں لکھتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ سیکھنے کا مرحلہ بھی تھا, اب بھی ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ چینل بھی پھر انہوں نے شروع کروایا کہ یار تم اس کو اپنے چینل کی شکل دو اور اس پہ کام کرو. اور اجمل بھائی کی بہت ساری خوبیاں تھیں, گائے بگائے ہم ان کا ذکر کرتے رہیں گے آگے چل کر. اور بس یہی ایک دو باتیں تھیں جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سب سے بھی شیئر کر دوں. تو میں ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں نہیں ہوں یکسوئی کے ساتھ کہ میں ان کی شاعری پر یا ان کی جو حالات زندگی ہے اس پر فوری طور پر کوئی رد عمل دے سکوں یا اظہار کر سکوں. تو انشاءاللہ آگے کسی ولاگ میں اجمل سراج صاحب کے حوالے سے پوری کوشش ہوگی کہ ان کی شاعری اور ان کے ساتھ جو بتایا ہوا وقت تھا اس پر کچھ باتیں کروں گا اور آپ سے شیئر بھی کروں گا. تو آگے چل کر انشاءاللہ سیمان کی ڈائری میں ہم مزید ڈسکس کریں گے اجمل سراج صاحب کے حوالے سے, ان کی شاعری کے حوالے سے, ان کے ساتھ بتائے ہوئے وقت کے حوالے سے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.